السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ قاف کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین سنیں، پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنت اور جنت والے، تو آپ کو قرآن پاک کی اس سورۃ قاف کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کہ جنت والوں کی کیا کیفیت ہوگی اور جنت میں جو جانے والے ہیں، جو رہنے والے ہیں، جنت کا کیا سین ہوگا ان کے لیے۔ تو سنیں، ھذا ما توعدون لکل اواب، یہ ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جنتی لوگوں کو، مومن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے کہ یہ ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، واسطے ہر جھکنے والے کے، یعنی لکل مآبن، ہر جھکنے والے کے، حفیظ نگہداشت کرنے والے کے، جس نے دین کی نگہداشت کی، پیغمبروں کی حفاظت کی، پیغمبروں کے کہنے مانے، ان کی اطاعت کی۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ ایمان لائے اللہ پر، بن دیکھے غیب پر ایمان لائے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو ڈرا رحمان سے بے دیکھے، یعنی رحمان پر ایمان لایا اور اللہ اور اس کی اطاعت پر قائم دائم رہا اور رسولوں کی اطاعت کی اور قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاری۔ وجاء بقلب منیب، اور آیا لے کر ایک دن رجوع ہونے والا، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا، وہ ایسا دل لایا۔ ندخلوہا، پیغمبروں کی سنتا تھا اور قرآن ہدایت پر عمل کرتا تھا اور غیب پر ایمان رہتا تھا۔ وہ ندخلوہا، داخل ہوا اس میں، بسلام، ساتھ امن کے، ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا، یعنی ہمیشہ رہنے کا ان کا یہ دن ہوگا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو کوئی اس کے بعد قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد کوئی خوف ہوگا نہ خطرہ ہوگا، نہ وہاں سے نکلے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ سکون کی زندگی رہے گا۔ لہم ما یشاؤون، واسطے ان کے ہے جو چاہے وہ، یعنی ان کے واسطے جو چاہے وہاں پہ سہولیات، نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، درخت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اجناس ہے، جو جی چاہے گا وہ کھائے گا، اور غلام ہوں گے، اس کی خدمت گزار ہوں گے وہاں پہ، جو اس کو دل چاہے گا وہ اسے لا کے دیں گے، اس کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اور حوریں ہوں گی ان کی بیویوں کے طور پر۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ واسطے ان کے ہے جو وہ چاہیں، فیہا، اس کے اندر، ولدینا، اور ہمارے پاس، مزید، اور زیادہ، اس کے علاوہ اور بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ تو ناظرین فرمائے جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا میں اطاعت سے رہتے تھے اور گناہوں سے بچ بچ کر چلتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جنت ان کے قریب لائی جائے گی، اور ان میں جنت اور ان میں اور جنت میں کوئی فاصلہ نہ رہے گا، وہ بالکل جنت کے اندر ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے، یعنی ہر حالت میں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ احتیاط، پھر ان سے کہا جائے گا کہ لو دیکھو یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے تیار ہے
فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہر وقت اللہ ہی کا خیال دل میں رکھتے تھے اور اس کے حکموں کو یاد رکھتے تھے اور پابندی کے ساتھ بجا لاتے تھے۔ اب جاؤ امن چین کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دن ایسا ہے کہ جسے جنت مل گئی وہ اس میں ہمیشہ رہنے کا حقدار ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہاں گیا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا اور نہ کبھی اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ اکتا کر خود نکلنا چاہے گا وہ، کیونکہ اس میں اس کو ہر چیز ملے گی، ہر چیز کی سہولیات زندگی جو ہے اس کو میسر ہوگی، اور جس کی وہ خواہش کرے گا پھر وہ کہیں اور جانے کا نام کیوں لینے گا۔ اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہاں سے اسے نکالا بھی نہ جائے گا تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ تو اسے دنیا میں رہ کر ایسے اچھے عمل کیے کہ جنت کما لی، ان کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا وہ پورا کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان جو قرآن میں ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ جنت تو تمہارے لیے ہی بنی ہے، تمہارے لیے ہی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ہے جو ہم عنایت کریں گے، اس سے جو خوشی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں پر جانے کے بعد نیک ناموں کو، جو نیک لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا اور ان کو اس سے بھی مزید دینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے پہلے لوگ، یعنی جو پہلے لوگ تھے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم اور بہت سے، اب یہاں پہلے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 36 تا 37 کا ترجمہ بھی تفسیر کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم، اور بہت سے ہلاک کر چکے ہم پہلے، یعنی ان لوگوں کا بیان کیا جائے گا جو منکر ہوئے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، انہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا اور نہ ہی ہدایت ناموں کو جو ان پر کتاب صحیفے نازل ہوئے سابقہ انبیاء کرام پر، اور نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سابقہ اس سے پہلے جو نبی تھے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس پر صحیفے نازل فرمائے، کسی پر کتابیں نازل فرمائے، وہ بھی ان کی اپنی امت کی ہدایت کے لیے تھی، ان میں بھی ہدایتیں تھی، تو انہوں نے ان کو ٹھکرایا، ان سے منکر ہوئے۔ تو وہاں پہ فرمایا بہت سے ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے پہلے زمانے والوں کو، اشد منہم بطشا، سخت تھے ان سے پکڑ میں، یعنی فنا، اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ فناکبو فی البلاد، پس دوڑ کرنے لگے شہروں میں، فی البلاد، شہروں میں ادھر ادھر دوڑنے لگے قیامت کے دن، من حل من نحیس، کیا ہے کوئی جائے پناہ، تحقیق اس کے اندر، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، تحقیق اس کے اندر البتہ یاد دہانی ہے واسطے اس کے، لمن کان لہ، ان کے لیے، واسطے ان کے لیے، واسطے ہے اس کے کہ ہے جس کے لیے دل، یا الکا لگا دے، القسمہ لگا دے کان، وہ شہید، اور وہ حاضر دل والا۔ تو ناظرین سنیں، ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے حال سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ان سے پہلے گزرے، اور خوب غور سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، جو کچھ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور وہ واقعی یہ ہے کہ ہم نے بہت سے قوموں کو ان سے پہلے تباہ کر دیا تھا، اور ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، جو پہلے تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے اور دوسروں پر بہت زور سے حملہ کرتے تھے، اور ان میں دوسروں کو دبا لینے کی ان سے کئی زیادہ قوت تھی، اور وہ اپنے آگے کسی کی نہ سنتے تھے۔ انہوں نے رسولوں کے کہنے کی بھی پرواہ نہ کی، ان کا پیغام بھی سنی انسنی کیا، اور سمجھے کہ یہ بھی معمولی لوگ ہیں اور ہمیں دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان پر بھی ظلم و ستم کرنے پر کمر باندھی۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، اور انہیں سمجھانے آئے ہیں کہ یہ ظلم ستم چھوڑو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبردار بندے بن جاؤ۔
دنیا کی زندگی بسر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر۔ آخر وہ کسی طرح نہ مانے تو ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا، یعنی ایسے لوگوں نے دنیا میں ہی عذاب حاصل کیا اور انہوں نے گھبرا کر چاروں طرف ٹٹولنا شروع کیا۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا پھر ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا کہ کہیں کوئی بھاگ کر بچنے کی جگہ مل جائے۔ پھر ایسا نہیں تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو رکھے وہ رکھ سکتا ہے اور جس کو وہ بچائے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے پکڑ میں جو آ جائے تو اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو جان بچائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچ کر بھاگنے کی جگہ کہاں ملتی تھی؟ چنانچہ سب کے سب تباہ ہوئے۔ یہ بیوقوف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں تو ان کو دنیا میں اتنی سخت سزا نہ بھگتنی پڑتی اور آخرت کے صدموں سے بھی بچ جاتے، یعنی آخرت کا عذاب ان کا باقی ہے۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں یہ کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں بڑی نصیحت ہے، جو نہ مانیں گے وہ پچھتائیں گے۔ تو ناظرین سنیں، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ قاف، اس کا آیت نمبر 38 اور 39 اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اور دیکھیں ان لوگوں کا حال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے، یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا تحقیق بنایا ہم نے آسمان کو والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا اور کائنات کو قائم کیا اور پھر مخلوق کو اس میں پیدا کیا بنایا، فی ستۃ ایام، ان دونوں کے اندر 6 دن میں انہوں نے جو انہیں استوار کیا۔ وما مسنا فاصبر، اور نہ چھوا ہمیں من الغوبی کسی قسم کی تکان نے، یعنی 6 دن کے اندر انہوں نے بنایا اور ان کے بنانے میں کوئی تکان یا تکلیف فیل نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ مل کر فرشتوں سے بنوایا، یا فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے فیکن ہو جانا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنانے کا طریقہ ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کن کہا اور فیکن وہ بن گئے، ان میں جان آ گئی۔ فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، فسبح بحمدی، اور پاکی بیان کر ساتھ خوبی، ربی کا رب اپنے کے، قبل پہلے نکلنے سے، طلوع الشمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب اور غروب ہونے سے پہلے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے کے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو آل ٹائم، جیسے مغرب اور عصر اور مغرب کا ٹائم درمیانہ ہے، وہ بھی عبادت کا درمیان ٹائم ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اور ادھر فجر یعنی اشراق، فجر، تہجد، یہ درمیانی ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت سورج نکلنے سے پہلے میری عبادت کرو۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ انسان کا اس دن میں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے 7ویں سورج پر آ جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تہجد کے وقت لوگ اپنی مخلوق سے خود ہم کلام ہوتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہے کہ انسان کا اس دنیا میں بس یہی کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی بندگی میں لگ جائے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے، انہوں نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا۔ انسان کو پچھلی تاریخ اس کی گواہ ہے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سرکش یہاں گزرے جو سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی ہم ہیں، جو چاہے کریں اور کوئی ہمارا بال بینکا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین یہ لوگ کچھ دن پھولے پھلے، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ کیا، لیکن جو سیکھنا اور کرنا تھا وہی نہ سیکھا اور نہ کیا۔ تو ناظرین ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منکر ہوئے، جس کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انہوں نے پورا نہ کیا۔ پہلی آیتوں میں کہا جا چکا ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان کی سی
ان کی سرکشی اختیار نہ کرو. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہچاننا کیا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنے ہدایت نامے بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے. اس کی قدرت کو دیکھو, یہ آسمان اور زمین تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. آخر یہ کس نے بنائے؟ خود ہی تو نہیں بن گئے, خود ہی نہیں سوچتا. تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے 6 دن میں مکمل کیے, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں ذرا بھی تکان نہ ہوئی. اور یہود نصارہ وغیرہ کا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن نعوذ باللہ تھک کر آرام کیا. ان لوگوں کی باتیں صبر سے سنتے رہو, سنتے جاؤ, لیکن اپنے کام سے غافل نہ ہو. وہ کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد میں مصروف ہو جاؤ, اور سورج نکلنے سے پہلے اور پھر غروب ہونے سے پہلے خاص طور پہ اس کا ذکر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی اچھی صفتیں یاد کرو اور کہو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ قاف اس کی آیت نمبر 40 سے 43 تک کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. سنیں, قیامت آنی ہے. تو یہاں پہ قیامت کی بشارت دی جا رہی ہے ان آیتوں سے. اور سنیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ, اور رات کے کچھ حصہ میں پس پاکی بیان کر اس کے پیچھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سجود یعنی نماز کے ساتھ, نماز میں سجدہ کر, وَاسْتَمِعْ 5 وقت کی نماز ادا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ, اور کان لگا کر سن, ایک دن آئے گا کہ پکارے گا پکارنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سور پھونکیں گے اور سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے, یعنی اس کے بلانے پر. من مکانی قریب, یہ بلانا, سور پھونکنا, یہ بلانے کی مشابہت ہے کہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت آ جائے گی اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, تو ایک دفعہ سب پر موت واقع ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سور پھونکیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے. جو قبروں میں ہے, جو سینکڑوں برسوں سال پہلے بھی ہے, وہ بھی جوان ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے آسمان پر جہاں حشر کا میدان سجا ہے, راستے بنے ہوئے, وہاں اکٹھے ہوں گے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جگہ سے, اور کان لگا کر سن, ایک دن آئے گا کہ پکارے گا پکارنے والا. من مکان قریب, جگہ سے قریب کے, ایسے لگے گا جیسے ہمارے پاس سے یہ آواز آئی ہے, ہمیں بلایا جا رہا ہے. یوم یسمعو, جس دن سنیں گے, صیحات چیخ, سچ مچ, بالحق کی, سچ مچ کی آواز آئے گی, بڑی جھنگار کی سی. ذالکا, وہ ہوگا, یوم الخروج, دن نکل پڑنے کا, یعنی قیامت کا دن ہوگا, اور جو قبروں میں ہیں ان کے بھی نکلنے کا دن ہوگا, وہ بھی نکل جائیں گے. آسمان پھٹ جائے گا, یعنی آسمان پھٹے گا نہیں, وہاں پہ یہ مشابہت ہے اور ضمن لفظ استعمال کیا گیا. آسمان پر راستے بن جائیں گے, ان راستوں کے ذریعے جو تمام مخلوق جو ہے وہ حشر کا میدان سجا ہوگا وہاں پہنچیں گے حساب کتاب دینے کے لیے, اپنا نامہ اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے تھے وہ وصول کرنے کے لیے. یعنی جو جنتی ہیں ان کو جنت کا پیغام دیا جائے گا, جنت کا اعمال نامہ جو اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ جنتیوں کا ہوگا, جو جنت میں جائیں گے نیک عمل کے سبب, جنہوں نے اللہ اور اس کے حکم کی فرما برداری کی, رسولوں کو خوش کیا, ان کے تابعداری کی, ان کو جنت کا, ان کے اعمال نامے جو ہے وہ جنتی ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے. اس کے برعکس جو دوست ہوں گے ان کے ہاتھ میں ان کے اعمال کے سبب جو انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے دوزخ کا پیغام ہوگا, دوزخ کا پروانہ ہوگا. تو سنیں یہاں پہ کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَيُمِيتُ, بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ, اور طرف ہمارے لوٹنا ہے, ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری طرف ہی سب نے آنا ہے, یہ لوٹنا ہے. اس آیت میں ارشاد ہے کہ رات کا کچھ حصہ بھی نماز میں گزارو. اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی, اور نماز کے بعد اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کیا کرو, جس کا طریقہ اوپر بیان ہوا ہے. یعنی اس کے بعد قیامت کے آنے کا ذکر ہے کہ اے انسان کان لگا کر سن, ایک دن ہمارا فرشتہ سور پھونکے گا اور ہر شخص اس کی چیخ کو ایسے سنے گا
جیسے کہ اس کے پاس ہی سے آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز سچ مچ کی ہوگی، جس کا مطلب ہر ایک یہ سمجھے گا کہ اے انسان اٹھ کھڑے ہو، آج کا دن باہر نکل کھڑے ہونے کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن آیت کے ذریعے، یاد رکھو یہ سب کچھ اسی طرح ہو کر رہے گا، بس یقین کرو کہ ہم ہی نے پہلی بار زندہ کیا اور ہم ہی ماریں گے، تو اب یہ ہے، اور مرنے کے بعد ہم ہی پھر تم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور تم سب جہاں بھی ہوگے اٹھ کر باہر میدان میں نکل کھڑے ہو جاؤ گے، اور پھر فرشتے سب کو للکارتے ہوئے، یعنی جو نیک ہوں گے ان کو پیار سے، اور جو بدنیک ہوں گے ان کو ڈانٹ سے، پھر فرشتے سب کو للکارتے ہوئے ہمارے دربار میں سامنے لا کھڑے کریں گے، لا کر حاضر کر دیں گے، اور تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ تو ناظرین، جو ڈرتا ہو اسے سنا دو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ قاف، اس کی آیت نمبر 47 سے 45 تک، یہ اس کی آیت جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، سنیں اور غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یاد کرو وہ دن جب پھٹ پڑے گی زمین۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو، جب پھٹ پڑے گی زمین ان پر سے، سران ان پر سے، اور وہ دوڑتے ہوں گے، یعنی ذالکا، یہ حشر علینا یسیر، اکٹھا کرنا ہے ہمارے اوپر آسان ہے، یعنی قیامت کا دن آئے گا اور تم کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ فَنَحْنُ أَعْلَمُ، ہم خوب جاننے والے ہیں، عالم بما، ہم جاننے والے ہیں، یقولون وما آفتا، اس کو جو وہ کہتے ہیں، وما، اور نہیں، انت، تو، علیہم، اوپر ان کے، بجبار، زبردستی کرنے والا۔ اور فرمایا جا رہا ہے فذکر بالقرآن، پس یاد دلا ساتھ قرآن کے، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ان کو یاد دلا دے۔ یہ قرآنی آیات ہے، ان کے ذریعے یہ ہدایت نامہ ہے، دنیا گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور انہوں نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی اس کے ذریعے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اور سابقہ انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی امت کو ہدایت دی، اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ساتھ قرآن کے اسے، بس یاد دلا ساتھ قرآن مجید کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے، میں یہ خاف وعیدہ، اور اسے جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈرتے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تو ان کو میرا پیغام دے قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد ہے کہ اس دن کو ہرگز مت بھولو جس دن زمین پھٹ پڑے گی اور سب مردے اس کے اندر سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سب کو اپنے سامنے اکٹھے ہونے کا حکم دے گا، اور وہ سب ڈرتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف جھپیں گے یا جائیں گے۔ اب یہاں پہ فرمایا، ارشاد ہے کہ اس سب کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بڑی آسان بات ہے، ہم سارے اگلے پچھلے لوگوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ جو لوگ قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے اکٹھے ہو کر حاضر ہونے کا انکار کرتے ہیں، انہیں باتیں بنانے دو، ان کی ساری باتیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، تم کو ہم نے ان پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور پیغمبروں کو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی، پیار سے اپنا پیغام دینا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا آپ کو، تمہارا فرض یہ نہیں ہے کہ ان کو مار مار کر سکھاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ اور اپنی بات منوا کر چھوڑو، تمہارا کام اچھی طرح سمجھا کر کہہ دینا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، اس لیے تم بس اتنا کرو کہ جو ہمارے ان سزاؤں سے
ڈرتا ہو جو ہم نے منکروں کے لیے بیان کی ہے اسے قرآن پڑھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دو، یہ ہمارا فرمان ہے تاکہ وہ اسے بچنے کا سامان کر لے۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا اور یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے والی صورت کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مزید آپ کے لیے درس تیار کروں، خوشی خوشی آپ کے لیے درس تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناظرین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن آیات کے ذریعے جو ہے اس دنیا کو گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیاوی زندگی قرآن پاک کی ہدایت کے ذریعے گزاریں۔ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔